مختلف دور میں مختلف تحریکات ہوتی رہیں، ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اپنے یہاں درس نظامی کے درجہ خامسہ کے طالب علم محمد زبیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر مختلف ادوار میں جو تحریکات انگریزوں سے آزادی کے حصول کے حوالے سے چلی ان پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ درجہ خامسہ کے طالب علم محمد زبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوا بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تحریک پاکستان و آزادی پاکستان میں علماء کرام کا کردار۔ سامعین محترم، متحدہ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے بعد یا کی حکومت کو گین لگنا شروع ہوا تو 1600 عیسوی میں برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے متحدہ ہندوستان میں باقاعدہ تجارت کا آغاز کیا۔ اس عرصے میں انگریز نے مسلمانوں کی 3 بڑے 900 سال پرانے اقتدار کو پیوند حق کر دیا۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم اور تہذیب ثقافت کو یورپ کی تہذیب کے رنگ میں ہم رنگ کر دینے کی ناپاک جسارت کی کہ تاکس نگوید باد عزیز دیگرے من دیگرے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر مختلف فرقوں کی شکل میں ڈاکے ڈالے۔ مسلمان اپنے دفاع سے نہیں غافل رہے اور نہیں مایوس ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور مدد چاہی۔ احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو تاریخی شکست دی۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح 1857 عیسوی میں علماء کرام انگریز کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد تحریک ترک موالات، تحریک ریشم رومال، تحریک ہندوستان چھوڑ دو، تحریک سیول نافرمانی، کئی تحریکیں مسلمانوں نے انگریز کے خلاف چلائی۔ ان سب کے تاج علماء ملت کے سر ہے۔ بالآخر انگریز نے جان لیا کہ آپ ہمارا ہندوستان میں تسلط باقی رکھنا ناممکن ہے تو برطانیہ نے برصغیر چھوڑ کر 7 سمندر پار جا کر دم لیا۔ سامعین محترم، 23 مارچ 1940 کو مرکزی مسلم لیگ کے مجلس عاملہ نے لاہور کے تاریخی اجتماع میں قرارداد پاکستان کو منظور کیا۔ اس موقع پر علماء کرام کے 2 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متابعین کا تھا، جن کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہونی چاہیے جہاں پر خلافت اسلامیہ کا نفاذ ہو، اور یہ بات متحدہ ہندوستان میں ناممکن تھی۔ چنانچہ اس کی تکمیل کے لیے یہ حضرات مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور کریا بستی گاؤں کا دورہ کیا اور عوام کو پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ تاریخ اوراق اس بات پر گواہ ہے کہ اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں کا بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو سرحد میں مسلم لیگ کسی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرا گروہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی اور مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ اور ان کے متابعین کا تھا، جن کا نظریہ یہ تھا کہ انگریز ہندوستان سے نکل جائے اور جن سے آزادی کا حق چھینا ہے انہیں کو وہ حق واپس کیا جائے۔
سامعین محترم، یہ علماء کرام کی قربانیاں تھی جس کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم نے پاکستان کی آزادی کے موقع پر اس انداز سے کی کہ مغربی پاکستان میں پرچم لہرانے کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی کو منتخب کیا اور مشرقی پاکستان میں پرچم لہرانے کے لیے علامہ ظفر احمد عثمانی کو منتخب کیا۔ سامعین محترم، پاکستان ایک نعمت خداوندی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور بے شمار علماء کرام نے اس آزادی کے خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر اس ملک میں صحیح معنوں میں مملکت اسلامیہ نافذ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔